میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن صلاح فی علوم الحدیث ہے، جس کا صفحہ ہے 59۔ سبق نمبر ہے الخامس ما صار الیہ صاحب المصابیح رحمہ اللہ من تقسیم احادیث الاربعین۔ یہ 5 تقریر صاحب مصابیح محی السنہ حسین بن مسعود بغوی جو 516 میں وفات ہے، اس نے جو مسلک اختیار کیا ہے کہ احادیث کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، ایک صحیح اور ایک حسن۔ درا حال ہے کہ صحیح سے مراد ان احادیث کو لیتے ہیں جو صحیح ہے یا ان میں سے کسی ایک میں آئی ہو۔ الصحاح والحسان مریدا بالصحاح ما ورد فی احد الصحیحین او فیہما، اور حسن درا حال ہے کہ صحیح سے مراد ان احادیث کو لیتے ہیں جو صحیح ہے یا ان میں سے کسی ایک میں آئی ہو، اور حسن سے ان کو جنہیں امام ابو داؤد، ترمذی اور ان جیسے حضرات نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہو، یعنی ما ورد فی احد الصحیحین او فیہما وبالحسان ما اورد ابو داؤد والترمذی واشباہہما فی تصانیفہم۔ فہذا اصطلاح لا یعرف، تو یہ ایک غیر معروف قسم کی اصطلاح ہے، تشریح ہے، اور محدثین کے نزدیک حسن اس کا نام نہیں ہے۔ ولیس الحسن عند اہل حدیث عبارۃ عن ذلک، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغیر حسن كما سبق بیانہ واللہ اعلم۔ اور محدثین کے لیے حسن اس کا نام نہیں ہے، جبکہ یہ کتابیں سنن ابو داؤد وغیرہ حسن وغیر حسن ہر طرح کے حدیث پر مشتمل ہے، جیسے کہ اس کا بیان گزر چکا ہے، واللہ اعلم۔ تشریح مصابیح السنہ شیخ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی کی تصنیف ہے۔ امام بغوی اپنی کتاب میں مکمل سند حذف کر کے حدیث نقل کرتے ہیں، اور شیخین کی روایت کو من الصحاح کہتے ہیں، اور ایسی روایت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سنن وغیرہ کی احادیث کو لے آتے ہیں اور ان کو من الحسان کہتے ہیں، اور صحاح اور حسان کی تقسیم امام بغوی کی خاص اصطلاح ہے۔ علامہ بغوی کی اس تقسیم میں خرابی یہ ہے کہ سنن کی بعض روایات صحیح تو خود صراحت کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ کون سی غریب ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی صحیح ہے۔ علامہ بقائی برہان الدین اس نے نکت میں ابن کثیر نے نقل فرماتے ہیں کہ نسائی مجہول الحال، مجہول العین، مجروح کی روایت ہے، نیز ضعیف منکر معلل روایت بھی ہے، اس لیے علی الاطلاق ان کی حدیث حسن کیسی کہی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اس پر ظفر الامانی صفحہ 164 اور شرح الفیہ صفحہ نمبر 103 اور باعث الحسیس 31 نمبر سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بغوی کا سنن اربعہ کی روایت کو حسن کہنا یا تو اکثریت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ سنن میں، یا معنی لغوی کے اعتبار سے ان روایت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس لیے اس کا حسن کہتے ہیں، یا پھر اس کو ایک نئی اصطلاح کہا جائے جو بغوی کے حد تک محدود مانی جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بغوی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ امام نے یہ ایک نئی اصطلاح اس لیے قائم کی ہے تاکہ ہر حدیث کے بعد اخرج اصحاب سنن نہ کہنا پڑے، تو ان کی اصطلاح عام محدثین کے عرف سے ہٹ کر صرف حوالہ کے لیے وضع کی ہے، لہٰذا ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس پر توضیح